دیں، اور ابھی نیکسٹ جو 4 ہفتوں کا ہمارا پروگرام ہے کہ بھئی لوگوں کو انکریج کریں کہ پاکستان میں بالکل ہی اپلائنسز نہ خریدیں، فریج، ٹی وی، واشنگ مشین، گاڑیاں، موٹر سائیکل یا لینڈ پراپرٹیز، سیمنٹ، سریا، جس چیز پہ بھی ٹیکس لگتا ہے کہ وہ 4 ہفتوں کے لیے اس کو آپ سیونگ کر لیں اپنی، اور وہ اسپینڈ نہ کریں 4 ہفتے 8 فروری کے بعد آپ اسپینڈ کریں. ایک تو یہ تھا. تو اس کے لیے میں آپ سے ایک نیوز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ جو ابھی 2 کنٹریز کی لڑائی ہو رہی ہے، زیادہ تر ہم میڈیا پہ اس کی بات نہیں کر سکتے. تو ایک بی پی کا آئل ٹینکر تھا، وہ آپ کو پتہ ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا. تو بی پی نے، آپ کو پتہ ہے UK کی سب سے بڑی کمپنی ہے، تو انہوں نے بولا کہ بھائی ہم آئل، بیکاز ہمیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہم آئل یہاں سے ٹرانسپورٹ نہیں کریں گے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اور ہماری برٹش گورنمنٹ کا، پرائم منسٹر کا سٹانس تھا کہ وہ پرماننٹ سیز فائر کے حق میں نہیں ہے. انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، ابسٹین بھی کیا تھا یونائٹڈ نیشن میں. اور اس ٹویٹ کے ایگزیکٹلی 1 گھنٹے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بھائی ہم پرماننٹ سیز فائر کے حق میں جا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب تھا کہ اکنامک پریشر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ UK جیسے بڑی کنٹری بھی، وہ بھی ہل جاتی ہے اور ٹائٹینک شفٹ ہوتی ہے ان کی پالیسی میں. تو آپ کا کیا خیال ہے، ہم جو یہ لوگوں کو انکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ چلو آپ باہر نہیں نکل رہے، احتجاج نہیں کر رہے، ایٹ لیسٹ اپنے پیسے اپنے جیب میں رکھو 4-8 ہفتوں کے لیے. اس کی اگر اسپینڈنگ نہیں کرتے، دکانوں میں آپ بائنگ نہیں کرتے، ریسٹورنٹ میں کھانے نہیں کھاتے، تو اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. تو اوبیسلی آپ آرٹیکولیٹ ہیں، اس کو اگر آپ سمجھانے کی ان کو کوشش کریں، نمبر 1. اور نمبر 2 جو ہے، ہم یہاں پر ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ کر رہے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ آن لائن، آف دا لائن اگر میں آپ سے بات کر سکوں تو اس میں بھی آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی، اسپیشلی آپ کا جو چیپٹر ہے کینیڈا والا، انشاءاللہ. بسم اللہ جی، اوور ٹو یو علی بھائی. جی بہت شکریہ. دیکھو، ورکر ریمیٹنسز کے مختلف نوعیت سے جاتی ہے، وہاں انویسٹمنٹ بھی مختلف طرح سے جاتی ہے. کچھ لوگوں کے تو لاٹ ون وہاں پہ ہیں، ان کو منتھلی خرچہ جاتا ہے. وہ تو کوئی نہیں روک سکتا، وہ تو ان کا گھر ہی نہیں چلے گا ورنہ. خاص طور پہ کوئی جو سعودی عرب میں ہے یا جو ان ملکوں میں کام کرتے ہیں نا، UAE میں، وہ بڑا مزدور سا طبقہ ہے اور ان کے گھر بھی چھوٹے چھوٹے سے ہیں. ہمارے جیسے سیٹل لوگ ہیں ملکوں میں، وہ ہیں کہ ہم نے تو پہلے بھی جیسے خان صاحب گئے ہیں، ہمارے کچھ دوستوں نے کافی بڑی انویسٹمنٹیں کی تھی. ایک میرا دوست ہے، اس نے 20 کروڑ روپیہ انویسٹ کیا تھا وہاں پہ. ابھی وہ نمل میں بھی ہمیں اس نے سپورٹ کیا. تو وہ لوگ تو اب اپنے پیسے واپس منگوا رہے ہیں وہاں سے نا، بھیج نہیں رہے ہیں. انویسٹمنٹ تو نہیں جا رہی ہے اب. لیکن ایک چیز جو ورکر ریمیٹنسز میں رک نہیں سکتی، وہ ہے کہ جن لوگوں کی نیسیسٹیز پوری کرنے کے لیے بچے انہوں نے باہر بھیجے ہوئے ہیں، وہ تو جائیں گے ہی. میرا خیال ہے انویسٹمنٹ تو آلریڈی سگنیفیکنٹ نیچے چلی گئی ہے. خان صاحب سے لے کے اب تک ورکر ریمیٹنسز بھی 14-15% نیچے گئی ہیں. کم گئی ہیں نیچے، لیکن گئی ہیں. تو اس لیے فنڈ ریزنگ ہم نے ابھی جو کی ہے نا، یہ نمل کی ہے. نمل کا بڑا ریکارڈ بریک ہوا ہے ہمارا. ہم نے کبھی اتنے پیسے اکٹھے نہیں کیے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. لوگوں نے، ہمارا ٹارگٹ ٹورانٹو کا تھا 2,25,000، ہم نے اکٹھے کیے 4,25,000. ٹھیک ہے، 2 لاکھ بڑھ گئے. تو یہ لوگوں میں ایک شعور پیدا ہو رہا ہے، لوگوں میں ایک خان صاحب کی محبت کو اللہ تو لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہی ہے. ورکر ریمیٹنسز بھی کم ہو جائیں گے اور ہوں گی. ابھی لوگ ابھی فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں ویز کہ کیسے کم کی جا سکتی ہے. آپ آواز اٹھاتے رہیں. فنڈ ریزنگ PTI کی ریکویسٹ مجھے بھی آئی ہے، کینیڈا سے 4-5 کینڈیڈیٹس ہیں کراچی کے علاقے کے، کہ خان صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا ہے اور بڑے وہ مطلب الیکشن لڑنے والے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں. تو وہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ کہ ہم ان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اب وہ اس طرح سے، خان صاحب جب باہر تھے تو تب تو اور طرح کی بات تھی، لوگ بھی آ رہے تھے، وہ لوگ بھی سینڈ کرتے تھے. فوزیہ قصوری آئی تھی 2013 میں، اور جو الیکشن تھا اس کی فنڈ ریزنگ میں نے کی تھی اسٹیج پہ. آئی واز ود فوزیہ قصوری کینیڈا میں. کافی پیسے ہم نے اکٹھے کیا. فوزیہ قصوری چلی گئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اب لوگ جو ہے نا وہ اس تھوڑا سا ہمیں بھی چیلنج ہے کہ کیسے ہوگا یہ، ہاؤ ول دیٹ ہیپن. تو
इंशाल्लाह मैं भी अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ वेज, जो हमारे मुखय्यर दोस्त है ना, पसीना पसीना काइंड ऑफ थिंग, उसके थ्रू उन 4-5 लोगों को सपोर्ट करने का प्लान बनाने के मुतालिक हम सोच रहे हैं कि कैसे बनाया जाए। अब ये नमल ख़त्म हुआ है ना, तो अभी मेरी मूविंग भी है, मैंने घर भी चेंज करना है फर्स्ट को, मेरी अपनी घर की एक्टिविटीज़ हैं और फिर साथ साथ ये भी है। बस ये वर्कर रेमिटेंसेस पे सही आपकी देखो, जिस तरह आप आइडियली सोचते हैं ना, ऐसे ये भी टाइम लेता है। टाइम एकदम से कोई चीज़ बंद नहीं होती, लेकिन आवाज़ उठाते रहें आप। बात आप ठीक कर रहे हैं कि इनको सज़ा इस तरह ही दी जा सकती है, हमारे पास और कुछ है ही नहीं है। ग्राउंड पे जाके बात करेंगे, ये हमको अंदर कर देंगे, ये हमारे ख़ानदान के लोगों को भी अंदर कर सकते हैं। देखो ना, उनके पास पावर है, आपके पास भी एक पावर है, वो फाइनेंशियल है कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट्स को पुल कर सकते हैं और फर्दर इन्वेस्ट ना करें तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियली। हम उनको मैसेज भेज सकते हैं कि यू आर नॉट द बॉस, यू आर नॉट द ओनली बॉस, राइट। जबरदस्त जबरदस्त। ओसी भाई वेलकम, ओसी भाई वेलकम। जी शुक्रिया बीएफटी भाई, और बाकी सारे भाइयों को भी अस्सलाम वालेकुम, बहनों को भी अस्सलाम वालेकुम। जनाब हराज तहसीन पेश करते हैं बीएफटी भाई आपकी एफर्ट्स को। अरे एक नहीं तो नहीं नहीं, आप सब टीम की है, टीम टिकटॉकर इसको बोलते हैं। आप इसके ओबीसी रूहे रवा है, हम तो बैकग्राउंड में छोटे मोटे। मगर वो अच्छी न्यूज आपने सुनी है? मेरे ख्याल से मैंने आपको भी सेंड किया था, पता नहीं आपको मिली कि नहीं। जी वो ये कुछ दिनों बीपी से, की। ये तकरीबन पिछले 2 दिनों से ये क्राइसिस चल रहे थे रेड सी के। जी जी वो जो यमन है ना, जी यमन जी से जो सी स्ट्रेट अंदर जाती है इसराइल तक, जहाँ ये न्योम सिटी भी बना रहे हैं ये सऊदीज एंड पे, यानी दूसरी तरफ जहाँ इसराइल को टच करती है स्ट्रेट। तो ये वहीं वो भी है, हर्बल शेख भी है इनका मिस्र का भी बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है। और वहीं से ये स्वेज फिर आगे आपकी मेडिटेरेनियन सी में आती है। तो ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी रूट इन द वर्ल्ड। ठीक है, जितना मिडल ईस्टर्न ऑयल है वो सारा यूरोप में और फिर यूरोप से भी ऑनवर्ड आगे इसी स्ट्रेट से गुजर के जाता है। तो वो जो एक छोटी सी पट्टी है, समझ लें आप 31 किलोमीटर की, यमन के अंदर यहाँ से ये, यानी कि यमन का उस समझ लें कि 30-35 किलोमीटर वो चौड़ी है वहाँ पे, यमन जहाँ से गुजरती है। तो वहाँ पे हौसी बागी जो ईरान बैक्ड मलेशिया है, आपको पता ही है, जिनकी पिछले कम से कम अब तकरीबन 6 साल से जायद का अरसा हो गया, उनकी एक स्किर्मिशेस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं सऊदीया के साथ। ठीक है, तो उन्होंने ऐलान किया है, ये तकरीबन आज से समझ लें कि 2 दिन पहले की बात है, कि उन्होंने ऐलान किया था कि हम यहाँ से, चूंकि वो कार्गो भी बहुत ज्यादा जाती है, वहां से क्रूड ऑयल भी जाता है, वहां से रिफाइंड ऑयल भी जाता है उसी स्ट्रेट से गुजर के। ठीक है, तो वो उन्होंने ऐलान किया था कि जो भी शिप इसराइल की सप्लाई लेके यहाँ से गुजरेगी, हम उसको निशाना बनाएंगे। तो ज़ाहिर है शिप इसराइल की अपनी पर्सनल शिप्स तो नहीं होती, आपको पता ही है कि वो कंपनीज होती हैं इंटरनेशनल। ठीक है, MTN साल के तौर पे बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे राइट शिपिंग कार्गो की कंपनियां, जैसे एयरलाइंस होती हैं, ऐसे कार्गो कंपनियां भी होती हैं। तो वो इसी तरीके से ऑयल को लेके जाती हैं, कार्गो को लेके जाती हैं। तो उन्होंने कुछ जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया परसों। तो फिर बहुत सी कंपनियों ने भी वहाँ पे उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि हम कोई भी कार्गो जो इज़राइल की है उसको बुक नहीं करेंगे। ठीक है, फिर एक BP का कोई शिप था, उसको उन्होंने टारगेट बनाया। तो उसके बाद फिर आप वाली बात है कि जब ये बात हुई तो जो उसके नेक्स्ट डे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि पहले तो ये पता है आपको, कहते थे कि चलो, जिसको पंजाबी में कहते हैं, चलो साह लैन दो। सही है ना, मतलब इनको सांस लेने दो, 2-3 दिन पानी शानी दो, फिर मारो इनको। यूएस और उसके अलाइज, ये बड़ा बेईमाना इनका एक तर्ज अमल रहा इस गजा की
جسے کہتے ہیں کہ میسیکر کے اندر، قتل عام کے اندر، کہ انہوں نے کبھی بھی جسے کہتے ہیں پرماننٹ سیز فائر کا مطالبہ نہیں کیا. ہمیشہ یہ یہی کہتے رہے کہ چلیں جی 2 دن ان کو ذرا امداد دے لینے تھے، پھر ان کو ماریں. پھر جب وہ ہفتہ ایک اور بمبارڈمنٹ کرتے اور 2-4 ہزار بندے، 5,000 بندے، بچے، عورتیں مار مور دیتے، پھر یہ کہتے ہیں اچھا چلیں جی 2 دن ان کو ذرا. تو اس ایونٹ کے بعد پھر کل اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے برطانوی وزیر اعظم کی، رشی کی، کہ اس نے پھر مطالبہ کیا ہے کہ اب جو غزہ میں ہے وہ پرماننٹ سیز فائر کر دیا جائے، یعنی اس کو جنگ بندی مکمل جسے کہتے ہیں جنگ بندی کر دی جائے. تو ویسے افسوسناک خبر یہ بھی ہے BFT بھائی کہ وہ بقول اسرائیل کے پتہ 1200 بندے ان کے، وہ جو حماس لیڈ اٹیکس ہوئے تھے اس میں 1200 بندے وہ کہتے ہیں ہمارے مرے ہیں. تو اس کے بدلے میں ابھی تک یہ 18,000 سے زائد جو فلسطینینز ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ شہید کیا. تو یہ بھی بہت بڑا ایک ٹول ہے. یعنی ان کا فارمولہ تھا شروع سے، اسرائیل کا فارمولہ 110 کا، ان کا ایک انہوں نے فکس فارمولہ کر رکھا تھا کہ ایک اگر اسرائیلی کی جان جاتی ہے تو اس کے بدلے میں ہم 10 فلسطینیوں کو شہید کریں گے. یہ سنس انسیپشن آف اسرائیل انہوں نے ایک فارمولہ بنایا ہوا تھا. تو اس دفعہ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے 120 کی شاید ریشو، کیونکہ ابھی تک وہ رکے نہیں ہیں. یہ ابھی اس نے اپیل تو کی ہے برٹش پرائم منسٹر، تو رکے نہیں. ایک تو اس کا پہلو یہ ہو گیا، لیکن دوسرا پہلو وہ یاد والی بات ہے کہ جب ان کی اقتصادیات کو ہٹ کیا گیا، ایک چھوٹا سا گروپ ہے حوثی باغیوں کا، جب انہوں نے ان کے تجارتی اور مالیاتی مفادات کو نشانہ بنایا تو 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے مطالبہ کر دیا جنگ بندی کا. حالانکہ 18,000 بچے اور عورتیں مر گئی تو تب تک انہوں نے کوئی اس میں ان کے کان میں جوں تک نہیں رینگی. تو یہی اگر اسی ایگزامپل کو آپ یہ برٹش انڈین آرمی کے اوپر اپلائی کریں تو جس طریقے سے یہ ظلم کر رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے ایک کالی رات طاری کر رکھی ہے ہم سب پاکستانیوں کے اوپر، اس میں کوئی تفریق نہیں اب. یعنی کہ یہ جو ظلم ہے اس قابض فوج کا، وہ اس میں اب کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی پنجابی ہے، کوئی پشتون ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی کشمیر، کوئی تفریق نہیں ہے اس میں. یعنی کہ اب ہمیں اگر ہم اس میں یہی فارمولہ ان پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سب سے مؤثر ہتھیار ہے، ہم اوورسیز کے پاکستانیوں کے پاس بھی، اور ہمارے جو پاکستان میں رہنے والے بہن بھائی ہیں ان کے ہاتھ میں بھی یہ طاقت موجود ہے کہ ہم ان کے مالیاتی مفادات کو جو ہے وہ ہٹ کریں. اور مالیاتی مفادات کو ہٹ کرنے کا سب سے جو مؤثر طریقہ ہے کہ جو آپ کی اقتصادی سرگرمی ہے، جو اکانومک ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ آپ کی جو بائنگ اینڈ سیلنگ ہے، اس کو آپ ڈی گریڈ کر دیں، اس کو کم کر دیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ اس کو 50% تک آپ کر دیں. تو اگر اکانومی چلو تھریٹیکلی اگر 50% نہیں بھی ہوتی بھائی، مان لیا 50% نہیں ہوتی، 20% اکانومی اگر ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے، 30% ڈاؤن گریڈ، 20% بھی ڈاؤن گریڈ ہو جاتی ہے تو یہ ڈیفالٹ کر دیں گے. 20% اوور نائٹ اکانومی کا نیچے آنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا مؤثر ہے، اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. تو جی اوور ٹو یو BFT بھائی. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو آئی تھنک جیسے ان کی ٹائٹینک شفٹ ہوئی ہے ود ان 1 آور، جو ٹویٹ ہوا تھا ود ان 1 آور، میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی کہ انہوں نے سٹانس چینج ہو گیا. تو برٹن جیسی گورنمنٹ جو ہے اور اتنی بڑی طاقت اگر وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے 1 گھنٹے میں، تو اسی پوائنٹ کو اگر ہم ریٹریٹ کرتے ہیں جو میں اور آپ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ مطلب ہفتوں سے مہینوں سے، تو پلیز اگر اس کو ہم جتنا بھی فارمولیٹ کر سکتے ہیں، آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ہم نے ڈرم ان کرنا ہے ڈے ان ڈے آؤٹ. کہ باقی چیزیں تو ہو رہی ہیں بٹ دس از سم تھنگ اف یو کین ڈرم ان دیئر ہیڈس کہ بھائی دس از دا اونلی وے فارورڈ. کہ بھائی کوئی ڈنڈے شنڈے نہیں اٹھانے، وہ بھی آپ کرنا ہے، وہ ان کا اپنا، وہ اوبیسلی ہمارا کام نہیں ہے. مگر اگر ہم اکنامکلی جو تھوڑی بہت ہمیں سینس ہے کہ اگر وہ ان کی ہمیں ایجوکیشن کر دیں، اور میں تو اس کو بولوں گا کہ بھائی یہ نعرہ لگائیں میرے پیسے میری مرضی، سو اٹس یور منی، اور اپنی پاکٹ میں رکھو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو ضائع کرو، ہم کہہ رہے ہیں اپنی پاکٹ میں رکھو، اپنی کمیٹی اپنی جیب میں ڈالو، اپنے پاس رکھو انٹل 8 فیبرری. کیا خیال ہے اسی بھائی؟ میری منی میرے، وہ کہتے میرے پیسے میری مرضی. وٹ ڈو یو تھنک؟ جی اوسی بھائی. جی BFT بھائی، میری آواز میرا حال میوٹ تھا میرا مائک. جی جی بالکل سر ایسا ہی ہے.
آپ جو اپنی سب سے پہلے آپ کی جو ثانوی ضروریات کی جو چیزیں ہیں، جو آپ کی سیکنڈری نیسیسٹیز ہیں، ان کو تو آپ ہر حال میں آپ ملتوی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی سائیکل خریدنی ہے، آپ نے کوئی موٹر سائیکل خریدنی ہے، آپ نے کوئی گاڑی خریدنی ہے، آپ نے کوئی ٹیلی ویژن خریدنا ہے، آپ نے اس طرح کی وہ چیزیں جن کے بغیر آپ بڑی ایمانداری اور بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنے دل سے یہ آپ یہ بات پوچھ سکتے ہیں اپنے ضمیر سے کہ آیا یہ چیز لیے بغیر میں اگلے 2 مہینے مر تو نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی خریداری ہم پوسٹ پون کر سکتے ہیں۔ بڑی یعنی جسے کہتے ہیں کہ ضرورت کی کوئی بڑی ایسی چیز ہے جس کے بغیر بالکل ہی کوئی گزارا نہیں، تو اس صورت میں آپ اس کو ضرور لیں۔ لیکن ایسی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر ہم 2 مہینے 4-6 ہفتے ہم گزار سکتے ہیں، تو وہ برائے مہربانی التماس ہمارا یہی ہے اپنے سارے بہن بھائیوں سے کہ اس کو آپ فی الحال اس کو آپ ڈیلے کر دیں، اس کو ملتوی کر دیں، 8 فروری تک کم سے کم اس کو ملتوی کر دیں۔ جی BFT بھائی۔ زبردست ہو گیا۔ اگر اس میں کوئی بھائی نے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا ہے، بھائی یا بہن نے، تو اس کے بعد ہم مائک اوپن کرتے ہیں ٹورڈ ڈیبیٹ۔ جی عاطف بھائی آپ کا۔ اس میں ایک یہ چیز ہو سکتی ہے، ہمیں مطلب ان کا پہلے تو جو ہے نا کچھ چیزیں تو ہمارے آلریڈی مطلب ہمیں نون ہیں، لیکن ان کے جو سب سے جو میجر پروڈکٹس ہیں یا میجر آئٹمز ہیں خصوصاً برٹش انڈین آرمی کی، تو اس کو ہم ویکلی جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کریں جو سب سے میجر چیزیں ہیں، تاکہ بار بار لوگوں کا ریپیٹ ہوگا نا تو وہ مائنڈ میں فکس ہو جائے۔ جب ہم بڑی بڑی لسٹیں بنا کے چلاتے ہیں نا تو اس میں وہ ٹارگٹ نہیں ہو پاتا، اتنی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک آتی ہے 2 آتی ہے۔ ہم جو میجر جو ان کی پروڈکٹس ہیں نا ان کو ان کی بائنگ بند کرنے کے لیے اس کو ایک پورا 3 دن اس کو اگر ایٹ لیسٹ چلائے نا منیمم، ریپیٹ پہ ریپیٹ کرتے گئے تو وہ لوگوں کے دماغوں میں نقش ہو جائے گی آئٹم۔ جب وہ نقش ہو جائے گی تو پھر اس کو ہم بھول جائیں اور اگلی پروڈکٹ کو، اور اسی طرح ہم کریں گے تو اگر 8-10 ہم نے ان کی میجر پروڈکٹس جو ہے وہ ود ان اے منتھ کریش کر دی تو دیٹس مین وی ہیو ریچ آور ٹارگیٹس۔ جی عاطف بھائی، بڑی ہی اچھی بات کی، بہت ہی زبردست آپ نے بات کی۔ بالکل میرے بھی ذہن میں یہ آئیڈیا تھا کہ ہمیں لسٹیں بنانی چاہیے، اور کچھ ہمارے دوستوں نے اس پہ نا ویڈیوز بنا کے وہ لگائی بھی ہیں۔ اس سے بھائی لسٹیں پہلے بنی ہوئی ہیں، دیکھیں لسٹیں جو ہے نا وہ اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے کہ کچھ جی اس میں ریوائز میں کرنا ہے۔ وہی دیکھیں بالکل یہ بل بورڈ کا جو کنسپٹ ہے نا بیسیکلی روڈ کے اوپر ہوتا ہے، اس کا کنسپٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فوٹو جینک میموری ہے نا وہ ایک چیز بار بل بورڈ گاڑی میں گزرتے ہوئے بھی وہ ریپیٹ ہوتے ہوتے آپ کے کتنے پوائنٹ کے بعد وہ آپ کے سسٹم میں جو ہے نا وہ فکس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی کھڑا بس ہو سر کے تو یہی روڈ کے اوپر کوئی گاڑی کھڑی کر کے بل بورڈ نہیں دیکھتا، وہ صرف اس کا جو سائیکی ہے نا جو انسان کی سائیکی کو لے، اگر 3 دن ہم ایک پروڈکٹ کو ریپیٹ کریں گے نا تو وہ مطلب فکس ہو جائے گی لوگوں کے دماغ میں، وہ بھول نہیں سکتے پھر بعد میں۔ جو مکمل 25 کمپنیوں کی 30 50 پروڈکٹ کی وہ نہیں لوگ لسٹ یاد کر سکتے۔ بالکل عاطف بھائی، یہی بات ہے کہ اس کو سیگمنٹیشن ہمیں کرنی پڑے گی، جو بالکل آپ نے بات کی کہ انسانی دماغ جس امیج کو یا جس پیغام کو بار بار دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی سادہ سا اصول ہے اس کا پبلسٹی کا، ٹھیک ہے نا۔ تو بالکل آپ کی میں صرف اسی بات کو ایڈ کرتا ہوں کہ اگر ہم 1 بائی 1 بھی ان کی لینا، مثال کے طور پہ ان کی جو غیر کاروباری انکم ہے، کاروباری انکم میں ان کے جو میجر کنٹریبیوٹرز ہیں وہاں سے اگر ہم شروع کریں، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، شاید میں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی۔ خان صاحب کی حکومت میں جو ایگریکلچرل پالیسی جو تھی اس کو رینیو کیا جا رہا تھا، تو اسی ایگریکلچرل پالیسی کے اندر جو سیڈ پالیسی تھی، ٹھیک ہے، بیجوں کی پالیسی تھی، وہ نئی سیڈ پالیسی جو تھی اس کا بھی اس کو اجرا کیا گیا، یعنی کہ اس کے اوپر پورا ورک آؤٹ کیا گیا، اس کے اوپر پورا کنزورشیم بنا، جو غیر ملکی کمپنیاں تھی، ریسرچ انسٹیٹیوٹس تھے، ان سب کو مدعو کیا گیا ایکسیٹرا، ٹھیک ہے سر۔ اچھا ہوا یہ کہ جب وہ پالیسی کا پہلے یعنی کہ یہ خبر آئی کہ پالیسی بن گئی ہے، اس کا اجرا کر دیا گیا، پھر یہ پتا چلا کہ اس کے اوپر ریویو میں چلی گئی ہے وہ پالیسی، جو سیڈ پالیسی ہے وہ ریویو میں چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پتا چلا کہ وہ جو ریویو کمیٹی ہے اس کے اندر
ISI और MI ये भी हैं, ठीक है। आप देखें ना कि सीड पॉलिसी है मुल्क की, बीजों के मुतल्लक एक पॉलिसी है, उसकी रिव्यू कमेटी के अंदर आपकी MI और ISI बैठे हैं, ठीक है। और बाद में पता चला कि वो सीड पॉलिसी जो खान साहब के दौरे हुकूमत में थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। जवाब ये था कि ये कौमी सलामती के मुनाफी है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन दरअसल हकीकत क्या थी? हकीकत ये है कि आपका ये जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं और आपके फौजी फर्टिलाइजर वाले हैं, ये सबसे बड़े सीड प्रोवाइडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनके बिजनेस इंटरेस्ट हिट हो रहे थे इस पॉलिसी के साथ, तो उन्होंने उसको करवा दिया। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इफ वी स्टार्ट फ्रॉम, इनका 30% जो रेवेन्यू है वो फौजी फर्टिलाइजर की है पाकिस्तान में। अगर हमारे किसान भाई इसके मुतबादल भी मौजूद है, यानी कि फौजी फर्टिलाइजर की कोई ऐसी आइटम नहीं कि जो मुतबादल मार्केट में नहीं है, मुतबादल भी हैं। तो अगर सिर्फ यही अगर कारण है मिसाल के तौर पे इनको अगर सैंक्शन करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पे आप फौजी फर्टिलाइजर जो है इसको मतलब पहले आप जस्ट टेक अ स्टार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये 30% स्ट्रीम है इनकी रेवेन्यू की। जी ओवर टू यू सर। जी आतिफ भाई, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं फिर मुजम्मिल भाई के पास आएंगे, फिर खान साहब और हाँ फिर जी लफा। जी, अब बिल्कुल वही है कि मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास टाइम स्पैन कम है, तो हम उनकी मेजर जो प्रोडक्ट्स है ना उनको मतलब काउंटर कर सकें, ताकि वो जो पहले छोटी छोटी और लिस्टें करते लंबा काम हो जाता है ना, तो वो हम कोशिश करते हैं कि एक आधे दिन में जो है ना इसको आइडेंटिफाई करके तो फिर इसके ऊपर काम करते हैं इंशाल्लाह। आतिफ भाई, अगर आपको एक छोटा सा काम दें, आप इनके बैंक, अस्करी बैंक और इनके मेरे ख्याल से 5 बैंक है, मुझे सुनने में आया है, मगर अस्करी का तो 100% पता है। अगर उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, हम यहाँ एज ए ग्रुप बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, और हम उसको डेली प्रमोट करते हैं और सबको बोलते हैं कि भाई वहाँ से विड्रॉ करें। अगर आप उसे विड्रॉ करते हैं स्ट्रेट अवे, तो ये इनको फील होगा। सबसे पहले तो पैसे, प्रोडक्ट को तो बाद में करते हैं, पहले पैसे इनकी बैंकों से निकालते हैं नंबर 1, और उसके बाद फिर हाईएस्ट प्रोडक्ट से लेकर एंड गो टू द लोएस्ट रेवेन्यू वन। क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात। डन हो गया तो उसी भाई से और मेरे से आप इंस्टा पे इंशाल्लाह रब्ता कर लेंगे। और भी कोई भाई अगर इसमें अपना हिस्सा डालना चाहता है आइडियाज़ का, तो दे कैन जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम इंशाल्लाह। जी सॉरी मुजम्मिल भाई, मैं लव पाकिस्तान काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, मैं सॉरी उनकी तरफ पहले जाऊंगा फिर आपके पास आता हूँ। जी लव पाकिस्तान, वेलकम मेरा भाई। I don't mind मेरी जानो। बिग रिस्पेक्ट, बिग रिस्पेक्ट। खान के लिए हमारी जान और खान के मुजाहिदों के लिए जान कुर्बान। लव पाकिस्तान, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, बहुत ज़बरदस्त बात है। उसी भाई तो जब बोलते हैं तो दैट्स मेक्स इट सो फन। अच्छा मैं एक मिनट आता बात। अच्छा तो एक चीज़ मैं आइडिया डिस्कस करना चाह रहा था, बड़ी देर से मैं उसमें था कि हम लोगों को जब ये अभी नेक्स्ट आप कन्वेंशन करें ना, उसके अंदर हम लोग एक बंदा बैठे और उसके अंदर ना प्लेजेस ले लोगों से कि भाई जी अगर इलेक्शन के बाद खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो कौन कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेगा और किस चीज़ में करेगा। तो हम लोग बाकायदा से कैटेगरीज बनाएं कि कौन बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, कौन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, कौन रोशन पाकिस्तान डिजिटल रोशन अकाउंट में इन्वेस्ट करेगा। इस तरीके से 8-10 कैटेगरीज बना के और हम लोग लोगों से प्लेजेस लें, बाकायदा उनके नाम और उनके टेलीफोन नंबर और उनसे उनके हिसाब से। तो एक हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस आएगा एक तरीके से, और एक काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा। देखने वाले जो स्निफर्स बैठे हुए हैं ना, मैं आपको बताया था उस दिन कि मेरे अपने एक फ्रेंड है तो स्निफ करते हैं वो बाकायदा 10,000 रुपये लेके, तो हमारी सारी डिस्कशन तो वो देखते ही हैं और किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई उनको स्निफ कर ही रहा होता है। तो ये बात उन तक भी पहुंचेगी और इट मेक्स अ बिग इम्प्रेशन कि भाई कितने लोग ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, कि कौन कितनी इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करने वाला है, वो बैठे हुए हैं कितना करेंगे। बस एक तरीके से प्लेजेस ही फ़िलहाल इतना ही बंदा कर ले, क्योंकि अभी लोग फ़ंड तो कायम नहीं कर सकते। अगर फंड काम कर लें और कुछ ना कुछ पैसे उस पर डाल दें और बाद में इन्वेस्ट करें अपने कंट्रोल में, दैट विल बी अ बिट डिफ़िकल्ट एंड माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन इट। वो उल्टा गलत इंप्रेशन जा सकता है। तो बेसिकली प्लेजेस विल मेक इट अ बिग इम्प्रेशन फॉर द, और ये हम लोग अपनी नेक्स्ट ब्रॉड में या नेक्स्ट जो हम लोगों का जो कन्वेंशन आप 50 बाई प्लान कर रहे हैं,
تو مین اس کے اندر اگر ہم لوگ یہ کر لیں باقاعدہ ہمارا کوئی ایک ریپریزنٹیٹر فہیم بھائی ہو سکتے ہیں کوئی بھی اس طریقے سے جو کہ لائیولی بیٹھ جائیں اور باقاعدہ سے پلیجز لیں. یو کے سے اتنے پلیجز آ گئے, یورپ سے اتنے آ گئے, فرانس سے اتنے آ گئے, جرمنی سے, امریکہ سے, ہر کیٹیگریز بنا کے باقاعدہ ڈیٹا بیس پہ رینڈ میں ہم لوگ ویڈیو پہ شیئر کر دیں. gonna be a good thing. What do you think? What do you guys think about it? آئی تھنک بڑا اچھا آئیڈیا ہے. اور میں اگر آپ بتاؤں یہ جو نیکسٹ کنونشن ہے نا, یہ پلیجز کرنی ہے, اس میں ریئل پیسے انشاءاللہ آپ لوگوں نے ڈالنے ہیں. اٹس اباؤٹ PTIoverseas.com. تو اس میں کانسرٹ وغیرہ بھی ہوں گے, گانے وغیرہ بھی ہوں گے, مگر مینلی اس کا فنکشن کیا ہوگا PTIoverseas.com. اور پلیجز بھی ہوں گے, مگر آئیڈیا ہے کہ ریئل میں لوگ پیسے ڈالیں. اگزامپل ہماری براڈ ہے عابد حسین کی, تو ہم پلیج کرتے ہیں کہ بھئی ہم $100 سے $1000 اس براڈ سے ہم اکٹھا کر کے اس دن آئیں گے. اس طرح کی کوئی اور براڈ ہوگی, وہ بولیں گے ہم $100 سے لے کر $1000 تک ہم آپ کی پلیج کرتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ لے کر آئیں گے. تو اس طرح اگر ہم 1000 لوگوں کو بھی لے کر آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دیکھنے 1 ملین پاؤنڈ بن جائے گا. تو اسی طرح آئی تھنک آپ کی بات میں وزن ہے, تو بات کی بات ہے. نمبر 2 میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. لو پاکستان آپ خود بزنس کرتے ہیں, بزنس مین کبھی اپنا ہینڈ شو نہیں کرتا. تو جنہوں نے کرنا ہوگا اگر ابھی وہ بتا دیتے ہیں, اور ان کیس عمران خان کی حکومت نہیں آتی تو کمپنی پھر ان کو ٹارگٹ کریں گی. تو ایز اے گڈ بزنس مین یو ہولڈ یور کارڈ کلوز ٹو یور چیسٹ. تو میرے خیال میں وہ آپ کی بات اچھی ہے, وہ آئیڈیل سچویشن میں. مگر رائٹ ناؤ آئی تھنک کمپنی سے بھی لوگ ڈرتے ہیں. تو بیٹر ہے کہ ہم اس پہ کام کریں, جو آپ کا جو کلیکشن ہے انشاءاللہ الیکشن تک. اور یہ جو آپ نے کیا یہ 100% یہ انشاءاللہ. ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, انشاءاللہ جب خان صاحب واپس آئیں گے نا, تو یہ ورچوئل جلسے اب ختم نہیں ہوں گے. یہ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ سسٹم یہی ہوگا, اس کو آگے لے کر ہم انشاءاللہ چلیں گے. تو یہ آپ کے منتھلی انشاءاللہ ہوا کریں گے آن ڈفرینٹ ایونیوز انشاءاللہ. ویری گڈ ایڈوائس. جی خان صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, آپ مائک اوپن کریں. ویلکم خان صاحب. خان صاحب مائک آپ کے پاس ہے, میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا خان جی ہاں صاحب جی نہیں آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے. اچھا دوسری میں ایک سی ریکویسٹ ہے ہمارے سارے بھائیوں سے بہنوں سے, جو بھی مائک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو پلیز ساتھ ساتھ میں نیچے کامنٹ بھی پڑھ لیا کرو. میری بھی عادت نہیں ہے, میں نیچے کامنٹ نہیں پڑھتا, مگر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے بھی آپ کو کوئی کویشچن کر رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے مسٹر خان نے بڑا اچھا کویشچن کیا تھا اپنے اعجاز بھائی کے لیے کہ بھائی ہم کون سی 5 کمپنی کو ٹارگٹ کریں. تو یہ آپ نیچے کامنٹ بھی پڑھا کریں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے کویشچن بھی آپ لے کے اپنی ڈیبیٹ میں شامل کر سکتے ہیں. جی مزمل بھائی آپ کی طرف آتے ہیں, بسم اللہ. جی سر بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ سر کا, بگ ریسپیکٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. Bırak oldu ya. Bir dakika orada git, ben biliyorum. Hepsi kardeş, ben de konuş var. Ben biliyor sen anne, ben de konuş var. 5 dakika oldu gidiyordu. Ben biliyorum. Ben biliyor sen de anne, şimdi lazım konuş var. Git oldu. Oldu. جرمن شروع ہوگی شاید. Hello. جی بھائی, جی وہ میں گوگل ٹرانسلیشن, میرا بھائی آپ کوئی دوسری لینگویج بول گئے, ہمارے اوپر سے گزر گئی. I'm sure آپ نے ہمیں اچھی باتیں کی ہیں, مگر اس کو ذرا نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے سر. میں آپ سے بات نہیں کر رہا تھا بی ایف ٹی بھائی, وہ مذاق کر رہا ہوں بھائی, مذاق کرو میرا بھائی, ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے نا پلیز. جی بالکل. دراصل بی ایف ٹی بھائی میری جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ وہ آج کل تھوڑی سی چارپائی پہ پڑی ہوئی ہیں, کیونکہ انہوں نے جو ہے نا ایک تقریباً 3-4 دن پہلے نا اپنا گٹا توڑ دیا سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے. تو وہ ادھر آئی ہیں, وہ چھوٹی کو بھیجا ہے, تو کہتی ہیں کہ ماما بلا رہی. میں ان کو بول رہا تھا کہ 5 منٹ آپ ویٹ کرو. میری جو ادھر کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ترکش ہے نا, تو اس لیے پھر ہو جاتا ہے آگے نیچے. تو جی سر, اچھا پہلے تو آپ مجھے بی ایف ٹی بھائی یہ بتا دیں کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں, کیونکہ میں موبائل تو آن تھا لیکن میں بیٹھا تھا, لیکن میں چلا گیا تھا. 1 منٹ میں آپ جی آپ کچھ بھی آپ کے دل میں کچھ, سب سے پہلے تو اللہ خیر کرے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو, اللہ میاں صحت تندرستی دے, اور باقی جو بھی موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ بات کریں. جی بی ایف ٹی بھائی شکریہ. دیکھیں میں نا ایک بات تو میں نے یہ لاؤ پاکستان بھائی کی سنی ہے,
جس طرح آپ کی بھی میں نے سنی ہے تھوڑی سی بات جو ہے نا کہ ان کے جو برانڈ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا، ان کے متبادل بھی برانڈ ہیں ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں. جس طرح کہ میرے گھر میں گاڑی ہے، لیکن میں نے جو میری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بول دیا کہ آپ گاڑی کم سے کم 100 میں سے جو ہے نا وہ 80% استعمال کریں، وہ ہمارے لیے بہتر رہے گا. تو بچوں کے لیے بھی میں نے وہ بول دیا ہے، وہ سارا جو میں سمجھتا تھا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا مجھے سمجھانا چاہیے، میں نے اپنے نالج کے ذریعے میں نے ان کو بتا دیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنی دوستوں کو بھی ارد گرد بھی جو ہے نا وہ انفارمیشن دیں. اپنے بھائیوں کو بھی بولا ہے وہ جو چیزیں جس طرح کے موٹر سائیکل ہو، کار ہو، وہ ان کو میں نے بولا کہ آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمارے گھر میں ان کو کم سے کم استعمال کریں، اور کیونکہ کم سے کم ہمیں پٹرول ڈلوانا پڑے. ویسے یہ جو بڑا گوشت ہے یا مرغی کا گوشت ہے یہ تو ہمارے گھر کا ہے، اس کے پرابلم نہیں ہے. گھر کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے کو مرغی کھانے ہیں، ایسا نہیں ہے. ویسے ہم نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں، جانور بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ سلسلہ دیہاتی طور پہ ہم اس لحاظ سے اسٹرانگ ہیں. سبزیاں بھی ہماری خود کی ہیں تقریباً. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جی جو ہم بات کر رہے ہیں نا، آپ متبادل برانڈ بھی ہمارے پاس ہیں. اگر ایسا نہ ہو کہ ہمیں آنے والے وقت میں ایسا بھی دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے کہ جس طرح یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں نا یا کرانا چاہتے ہیں، ان کو تھریڈ کیا جا رہا ہے، جو ان کو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے نا، ان کی جو ان کے برانڈز ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، ان کو بھی سیل کرنا، بند کرنا، یہ سلسلے چل رہے ہیں. جو متبادل برانڈ ہے پھر ان پہ بھی اوپر بھی یہ معاملات آ سکتے ہیں. لیکن جب جنگ میں نکلتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آگے والے مریں گے، ہمیں بھی مرنا پڑتا ہے، ہمارے بھی فوجی شہید ہوتے ہیں، کچھ چوٹیں تو ہمیں بھی لگیں گی. ویسے ہی پہلے ہی ہم دہشت گرد کہلاتے ہیں یہ جو سوشل میڈیا والے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. تو میں نے کل ایک ایڈوائز کی تھی اور میرے جو انشاءاللہ جلدی سے جلدی میرا جو دن سلیکٹ ہو رہا ہے وہ سنڈے کا ہے. تو میں اپنی براڈ پہ جو ہے نا براڈ پہ ہی ایک دو دوست کو، جس طرح اوسی بھائی ہو گئے، BFT بھائی ہو گئے، یا عنایت لالا ہو گئے، فہیم بھائی، ان میں سے ایک دو دوست کی مجھے ضرورت پڑے گی. تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. آپ کی گفتگو میرے لیے جو ہے نا وہ سمجھیں کہ میں نہیں بتا سکتا کہ میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے. خاص کر کے اوسی بھائی یا BFT بھائی ہو گئے، آپ تو ہمارے دلوں کے راجے ہیں. تو اس لیے آپ کی مجھے ضرورت ہوگی تو اتوار میں مجھے یاد رکھنا. مزید میں آپ کو پھر بتا دوں گا کہ میرا کنفرم جو ڈیٹ ہے نا وہ انشاءاللہ سنڈے ہوگی. تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 30-40 دوست ہیں ہم، چھوٹی سی ایک نا پارٹی ٹائپ جو ہے نا وہ کرنا چاہتے ہیں. مقصد یہی ہوگا کہ ان کو بھی بتانا آپ گھر پیسے بھیجیں تو کس طرح بھیجیں، ادروائز نہ بھیجیں. اگر بھیجنے پڑتے ہیں بھی ہیں تو کس طرح بھیجیں. اس موضوع پہ نا پاکستان میں کیا کیا چیز استعمال کرنی چاہیے یا کیا کیا کریں، وہ اس طرح کے جو ہے نا موضوع پہ آپ کی مجھے ضرورت پڑے گی. آگے چلتے ہیں، جیسا بھی آپ کوئی ٹاپک رکھیں گے تو دوبارہ بات کریں گے. تھینک یو سر. بہت اچھا، انشاءاللہ آپ اچھا اوسی بھائی میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، لیکن اگر کوئی آپ سوال رکھیں گے تو میں اگر ہوا تو اگر میں نے سن لیا تو پھر تو مسئلہ نہیں، نہ سنا تو اگر میری دوبارہ باری آئی تو مجھے بتا دینا، کیونکہ میں تھوڑی سی نا اسٹیبلشمنٹ کی اپنی کی بات سن لوں ان کو بھی. ابھی جی 5 مزمل منٹ بھائی، ہوتی تو میں آپ تو ہمارے یقین کریں کہ ہم بلکہ آپ کے مشکور ہیں کہ آپ جیسے ساتھی، آپ جیسے دوست ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے. آپ یقین کریں اس بات کی. اور آپ انشاءاللہ جو بھی جیسے بھی آپ نے اگر کوئی براڈ کرنی ہے تو کیونکہ یہ ہمارا ایک قومی کاز ہے تو جناب ہم دل و جان سے حاضر ہیں. میں بھی اور BFT بھائی ہم دونوں انشاءاللہ آپ کو پارٹیسپیٹ کریں گے. جی بگ رسپیکٹ. دیکھو اوسی بھائی نے ہماری دل کی بات کر لی. ایک منٹ BFT بھائی دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خدا قسم میں زندگی میں اگر ٹک ٹاک پہ کسی کی براڈ پہ بھی پہلی دفعہ جو آیا ہوں نا تو وہ عابد بھائی ہیں. مجھے تو ٹک ٹاک چلاتے ہوئے 6 منتھ ہوئے ہیں، ٹوٹلی 6 منتھ. ٹھیک ہے، وہ بھی میری وائف کا ہی مشورہ تھا. یہ جو ترکی والی صاحبہ ہیں نا ان کا ہی مشورہ تھا کہ آپ یہ استعمال کیا کریں، یہ اچھی ہے. اس کو میں نے بتایا ہے نا اپنے پاکستانی حالات میں، وہ بڑی اچھی طرح وہ خان صاحب کی بڑی فین ہے. ویسے میں سوشل میڈیا پہ نہیں لا سکتا اپنی جو ہے نا فیملی کو، ورنہ وہ جس طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو آٹے میں لون کے برابر بھی نہیں ہوں. جس طرح کی وہ نالج رکھتی ہے، یا یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا ہمارے سیاسی، وہ بہت بڑی نالج رکھتی ہے. اکثر میں اس سے مشورے لیتا ہوں، بتاتی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے.
تو اس نے بھی کہا تھا کہ آپ پاکستان میں بولو ان کو. میں نے اس کے ساتھ مشورہ کیا تھا نا, اس نے بولا تھا کہ آپ اس طرح بولو, وہ اچھا کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. جناب ایسی بات نہیں ہے, آپ ہمارے دلوں کے راجا ہیں. اسی بھائی, بی ایف ٹی بھائی, تمام دوستی, میں جن کے نام نہیں لے رہا, ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اور ہیں, وہ بھی ہمارے دلوں کے راجے ہیں بھائی, ہمارے لیے قابل احترام ہیں. بگ رسپیکٹ. اور تمام دوستوں کی. سر میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں, میں ادھر بیٹھا ہوں, لیکن میں ابھی ان کے کوئی پاس جا رہا ہوں مسئلہ نا, نہیں، 5 منٹ وہ بھی کوئی دماغ مسئلہ کھائیں گی. نہیں، کوئی مسئلہ تھینک یو نہیں ہے. سر. میں ایک چھوٹی بات آپ کو بتا دوں. آپ جیسے بھائی ہیں, ہمارے ابو حمدان ہیں, خالد محمود ہیں, ایک مسٹر خان ہیں, ایک پی ٹی آئی ہیں, تو مانی بھائی ہیں. میں بروڈوں پہ دیکھتا ہوں کہ ہم نہیں ہوتے اور وہ او سی اور بی ایف ٹی بنے ہوئے ہیں, تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. دیکھو ہم دن میں اپنے کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگ جو جن کی بروڈوں پہ ہوتے ہیں اور آپ او سی بھائی کا, بی ایف ٹی بھائی کا, بیسیکلی ہمارا کوئی مشن نہیں ہے, یہ خان کا مشن ہے, آپ پروموٹ کرتے ہو تو بہت اچھا لگتا ہے. اور ایک دوسرے کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہو, جب آپ سے کوئی کوشچن کرتے ہیں مشکل, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو آپ کے لیے ہیٹس آف. اصل جو ہے نا, جیسے اسی بھائی نے بولا, اصل میں ہم آپ کے تھینک یو ہیں, ہمیں آپ کو تھینک یو بولنا چاہیے, آپ کو ہمیں نہیں کہنا چاہیے. ہم تو صرف آئیڈیا دیتے ہیں, آپ اس کو باقی گراؤنڈ پہ جا کے اس کو امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. تو ہیٹس آف ٹو ایچ اینڈ ایوری ون. جب بھی موقع ملے بھائی, اگر میں کسی کا تھینک یو پرسنلی نہیں کر سکتا, سب کے لیے تھینک یو میری طرف سے, او سی بھائی کی طرف سے. اور مزمل بھائی, ایک چھوٹی سی ایڈوائس ہے, جب بھی آپ نے سنڈے کو یہ براڈ اوپن کرنی ہے, یہ عابد بھائی کی براڈ 1 گھنٹہ کے لیے آپ کی ہوگی. آپ براڈ اوپن کریں اور یہاں سے ایک کرسی آپ لیں, جیسے ابھی آپ کے پاس ہے, اور اپنی لائیو وہیں سے اوپن کر لیں. تو ہم سارے جو 5-6 بندے رہ جائیں گے, ہم آپ ہی کی ڈیبیٹ میں انشاءاللہ شامل ہوں گے. اسی بھائی کیا خیال ہے؟ از دس اے گڈ سجیشن؟ بالکل سر, ایسے ہی کریں گے ہم, بالکل ایسے ہی کریں گے. ہمیں تو جناب کہتے ہیں کہ اپنے اس قومی مقصد کی خاطر, اصل میں بات بی پی بھائی, میں صرف ایک بات ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں ہم نہ تو خان صاحب کے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں, یقین کریں, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, ہم اپنے لیے یہاں پہ کھڑے ہیں. ہم بہت شکریہ اپنی جناب, آنے مجھے سمجھ والی, آ گئی ہے, یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. تو فائنل میری بات ہے یہ, ابھی 10 منٹ کے لیے, 10 منٹ بعد میں واپس آتا ہوں, تو پھر مزید آگے چلیں گے, جو ٹھیک ہے مزمل بھائی, آج کا آپ ٹاپک ٹیک ہوگا یور ٹائم. انشاءاللہ. تھینک یو سر. جی اسی بھائی. جی بالکل بی ایف ٹی بھائی, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نا اپنے لیے ہم کھڑے ہیں, یعنی ہم اپنی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے مستقبل کے لیے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. تو آپ, مجھے نہیں پتا میرے آنے سے پہلے آپ کون سا یہاں پہ ٹاپک یا سبجیکٹ لے کے جا رہے تھے, تو کیری آن, میں یہیں بیٹھا ہوں, سیٹنگ ہے. آئی تھنک اب ہم فائنینس کی بات کر رہے تھے, اور یہ جو بی پی کا آئل کا تھا, اب جو ہے اب آئی تھنک اس کو پولیٹیکل پہ لے آتے ہیں. تو اب اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں جو بلوچستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, یہ جو خواتین آئی ہیں بیٹھی ہیں, تو کوئی لوگ اس کو پازیٹیو میں لے رہے ہیں, کوئی لوگ اس کو نیگیٹو میں لے رہے ہیں. کہ بعض خبریں آ رہی ہیں, جیسے وہ ایک تھا نا فیض آباد کا جلسہ, تو اللہ علیہ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا جو گراؤنڈ پہ ہیں. تو آپ سے پہلے شروع کرتے ہیں, آپ کوئی کوشچن فارمولیٹ کریں اور پھر اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل, اب وہ چونکہ ایک بہت بڑا میڈیا ایونٹ بن چکا ہے, چونکہ انہوں نے شہر اقتدار کے دروازے پہ اب دستک بھی ہماری ان بہنوں نے دے دی ہے, اور ان کے اس جذبے کو بھی سلام ان ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور ان بچوں نے جنہوں نے اتنا لمبا, صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں نا لانگ مارچ, یعنی اگر پاکستانی تاریخ میں اگر دیکھا جائے نا تو لاہور سے پنڈی وہ کوئی لانگ مارچ نہیں ہے. یہ باقی انہوں نے ننگے پاؤں, وہاں پہ ایسی خواتین بھی دیکھنے میں آئی ہیں, بڑی بوڑھی خواتین جو ننگے پاؤں بھی اس میں شامل ہوئیں. تو بعد میں ان کو جوتے دیے گئے, یعنی کہ جو وہاں پہ مارچ میں شرکا تھے, کوئی ایک اور خاتون نے دوسری خاتون کو وہ جوتا دے دیا. تو پرپز اصل میں ان کا یہی ہے کہ جس طریقے سے اب آپ نے دیکھا عمران, اب تو میں سمجھتا ہوں ہمارے کسی کو بھی اس بات کی ڈھکی چھپی یہ بات نہیں کہ ان کا جو یہ ہمارے اوپر جو قابض فوج ہے, ان کا طریقہ واردات کیا ہے, کیونکہ یہ وارداتی ہیں. یہ وارداتی کس طریقے سے کیا کر رہے ہیں, یہ وارداتی جیسے عمران ریاض کو ان وارداتیوں نے اٹھا کے اس کے اوپر جو ظلم کیا, جیسے ذل شاہ کو انہوں نے شہید کر دیا, جیسے ارشد شریف کو انہوں نے شہید کر دیا, جیسے ہمارے بے شمار ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے ظلم زیادتی, اور یہاں تک کہ جنسی استحصال کیا ان کا. یہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ ساری سٹوریز انشاءاللہ ایویڈنسز کے ساتھ بھی آئیں گی. تو یہ تو اب ان کی وارداتوں کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی لانگ ٹیل ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمیں ہمیشہ یہ بتایا گیا, جیسے بنگالیوں کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بنگالی غدار ہیں,
बंगाली जो हैं वो जनाब एंटी स्टेट हैं। बेसिकली जब आप किसी के ऊपर किसी के वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, उनके रिसोर्सेज पे आपने अपनी अमलदारी रखी, और करप्शन इस हद तक है, आप कभी बलूचिस्तान जाएं, किसी भी मंसूबे, छोटी पाइपलाइन का एक मंसूबा, मुझे इत्तेफाक हुआ जाने का काफ़ी दफ़ा कि छोटा भाई मेरे एक पानी का भी मंसूबा है, तो वहाँ भी फौजी साहब की कमीशन है, गाड़ियाँ स्मगल हो रही हैं, पेट्रोल स्मगल हो रहा है वहाँ पे। ये जो आपकी क्या कहते हैं, एक माइनिंग थी, मेरा दोस्त है उसके पास ठेका था उसका, वहाँ भी यानी कि आप जो भी कोई वहाँ पे चीज़ ले लें, वहाँ पे आप यूँ समझ लें कि फौजियों ने अपनी अजारादारी वहाँ पे कायम कर रही है। तो वो किसी ग्रेटर मकसद की खातर इन बलोचों का इत्तिसाल नहीं कर रहे। यानी अगर किसी को ये गलतफहमी है कि वो आपके कौम को मजबूत कर रहे हैं या आपके पाकिस्तान को वो वहाँ बैठ के मजबूत कर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ माई टेक। तो हमें बिल्कुल उनके साथ सर खड़ा होना चाहिए। इस पे जो किसी के सवाल है तो हम इंशाल्लाह उसको जवाब ज़रूर देंगे। तो बीएफटी भाई, ओवर टू यू सर। जी मिस्टर खान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले माइक आपके देते हैं मिस्टर खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो रह नवर्द शौक मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। अजुए आब बढ़ के हो के दरियाए तुंद व तेज़, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। खोया न जा सनम कदाए कायनात में, महफिल गुदाज गर्मी ये महफिल न कर कबूल। बातिल दुई पसंद है हक ला शरीक, शिरकत हक के मयाना हो बातिल न कर कबूल। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों को। बीएफटी भाई, आखिरी शेर मुकर्रर, माशाअल्लाह। बातिल दुई पसंद है हक ला शरीक, शिरकत हक के मयाना हो बातिल न कर कबूल। बीएफटी भाई, मेरा तो आज दिल बड़ा उदास है। मैं तो डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ। बड़ी तबीयत मेरी ख़राब हो गई है। कुछ न्यूज़ जो पाकिस्तान से आ रही थी, जिस तरह से हमारी माफिया ने हमारे ऊपर कब्ज़ा कर लिया, हमारे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, तो अब समझ नहीं आती कि हम लोग क्या करें। या तो ये लोग हमें सीधे से बता दें, साफ अल्फाज में खुल के बता दें कि ये मुल्क पाकिस्तान सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का और किसी का नहीं है, तो हम पूरी अवाम को बता दें कि आप लोगों के लिए हम एयरपोर्ट ओपन करते हैं, जिस कंट्री में आप लोग जाना चाहते हैं, जहाँ जहाँ पनाह लेना चाहते हैं पनाह ले लें। तो हम लोग पनाह ले लें, कहीं किसी दूसरे से हम मदद मांग लें। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं ये तो करें। तो जिस तरह की ख़बरें, आज मेरा दिल बहुत उदास हुआ है। स्पेशली ये जो हमारे बलूचिस्तान के भाई, देखें हमारे वो बहन भाई हैं, ठीक है, हमारे खून का हिस्सा हैं वो, तो उनके दुख दर्द में हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं। सेकेंडली, एक ख़बर और मैंने जो सुनी थी कि कागज़ात नामज़दगी लोगों से छीने जा रहे हैं। माँ, बहन, बेटी, बाप का तकद्दुस कोई नहीं रहा हमारे मुल्क के अंदर। इंतहाई मुझे अफसोस हुआ है। आज एक वीडियो में देख रहा था कि किस तरह से वो उनके बाप की उम्र का आदमी, और किस तरह से उसे कहा जाता है कि तू तो चल ना थाने, तू तो चल ना थाने। कोई इज़्ज़त नाम की चीज़, कोई गैरत नाम की चीज़ इन लोगों के अंदर बाकी नहीं रही। जितनी भी इस चीज़ की मज़म्मत की जाए कम है। ये बिल्कुल बेगैरत हो चुके हैं, ठीक है। अब वक्त वो आ गया है, दो चीज़ें हमारे लिए इस वक्त बहुत बहुत इंतहाई ज़रूरी हो गई हैं। एक तो रेमिटेंस प्रोग्राम पे, जिस पे हम बार बार फोकस कर रहे हैं, बार बार हम जोर दे रहे हैं कि रेमिटेंस प्रोग्राम को बिल्कुल ज़ीरो किया जाए। जितना हमसे हो सके इसके ऊपर फोकस किया जाए और इसको कम किया जाए। सेकेंडली, इस टाइम कौमी इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। हमें आई से निकल कर वही होना पड़ेगा, हम होना पड़ेगा, हमें एक कौम बनना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम हमें इत्तेहाद के साथ एक होकर खड़ा होना पड़ेगा, हमें एक कौम बनना पड़ेगा। इत्तेहाद की हमें बहुत ज़रूरत है। और ग्राउंड रियलिटी के ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है इस टाइम, छोटे छोटे, जैसे कल भी एक बहन ने बताया था कि
5,000 7,000 میں لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور سیکنڈلی جو بات میں نے کہی کہ قومی اتحاد کی ہمیں ضرورت ہے اس ٹائم. ہمیں غیرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, ہمیں گروپ سے نکل کر قوم بننا پڑے گا. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. باقی آج میری کچھ طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے جس طرح کی خبریں میں نے سنی ہیں. تو اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. کی جذبات کی قدر, اور ہم اس براڈ پہ کم از کم اس براڈ پہ ہم وی ہیں, ہم اس میں کوئی انڈیویجول نہیں ہے, ہم سارے ایک فیملی ہیں, ہم سارے مسلمان پہلے ہیں پھر پاکستانی ہیں. قومیتیں صرف ایک آئیڈینٹی کے لیے ہوتی ہیں, ہم ہیں سارے پاکستانی انشاءاللہ. تو یہاں پر ہر قسم کی بولی کو الاؤڈ کیا جاتا ہے, کوئی بھی بولی ہو. سندھی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے, بلوچی میں, پشتو میں, سرائکی میں, اردو, پنجابی, جس میں بھی کوئی بھی کمفرٹیبل ہے, تو اس میں اجازت ہے ہر بندے کو کہ اپنی بولی میں بولے, کہ یہ ساری پاکستان کی لینگویجز ہیں. پھول دیکھو, ہر کلر کا پھول ہوتا ہے, ان کی ڈفرنٹ خوشبو ہوتی ہے, مگر پھول پھول ہی ہوتا ہے. تو ہم سارے ماشاءاللہ مسلمان اور پاکستانی ہیں. جی اوور ٹو فائزہ خان. ایک بات چھوٹی سی میں کہتا ہوں, تھوڑے سے اگر سوری بسم اللہ. اچھا, مسٹر خان نے جو باتیں بولی ہیں نا, جو کچھ خبریں آ رہی ہیں اور وہ کچھ مایوسی کا اور غم کا شکار ہو رہے ہیں, تو میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خان بھائی اور تمام سننے والوں کے لیے, کہ جو ایمان کی نشانی ہے نا, وہ ہے نا امیدی نہیں ہونا. اگر جب ہم لوگ نا امید ہو جاتے ہیں نا, تو وہ ایمان ختم ہو جاتا ہے انسان کا. اور مایوسی اگر کفر ہے نا, تو ایمان جو ہے وہ امید ہے. تو اس بات کو ہمیں اس بات میں سمجھنا چاہیے. دوسرا یہ جو حق و باطل کی جنگ ہے نا, یہ تو حابیل و قابیل کے جھگڑے سے چل رہی ہے, وہ تو چلتی رہے گی. ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا پایا, یا ہم نے اپنی قبر میں اس کا جواب دینا ہے. تو ہم نے جو کام ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے, ہم نے اس کا حصہ بننا ہے اور اس کا ہمیں جواب دینا ہے. تو میں کوئی چھوٹی سی بات آپ کے, میں اتنا عالم تو نہیں ہوں مگر ویسی جنرل سی بات ہے, کسی کو کہتے سنا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا نا کہ کامیابی کیسے لینی ہے, آپ نے کامیاب کیسے ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو بتاتا ہے, قسم کھا کے کہتا ہے. اللہ تعالیٰ خالی بتاتا نہیں ہے بلکہ تفصیل سے کہتا ہے, وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, کہ تب میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی, پورے زمانے کی, پورے وقت ٹائم کی, کہ سارے انسان خسارے میں, سوائے ان کے جنہوں نے اپنے حالات پہ, اپنے آپ پہ, اپنے ارد و گرد پہ, اپنے جو بساط ہے اس کے اوپر ایمان لائے. ٹھیک ہے, پھر اس بساط کے مطابق اپنے اعمال کو درستگی کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے رہے, اور پھر جب وہ کرنے لگے تو دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیتے رہے. جو خود سیکھا دوسروں کو بھی سکھاتے رہے, اور پھر صبر کیا. تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں نا, یہ چاروں سٹیپس اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں بتا دیے ہیں کہ آپ نے ان تمام سٹیپس کے اوپر عمل کرنا ہے, تو سکسیس آپ کو ملے گی, ادروائز ہم سب خسارے میں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع دیا ہے, ایک ایسی جدوجہد کا موقع دیا ہے, اور اس میں منزل کا حصول جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا. اس میں یہ جدوجہد جو ہم لوگ کر رہے ہیں نا, یہ معنی رکھتی ہے. اسی میں مزہ ہے, اسی میں یہی منزل ہے بیسیکلی, جو ہم لوگ جس جدوجہد پہ ہم لوگ چل رہے ہیں. اور اب یہ رہے گی بات کہ خان صاحب نکلیں گے اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے, اور تب ہماری کو منزل ہوگی. تو منزل اگر ایسا ہو بھی جائے تو بھی وہ نہیں ہوگی. اصل میں تو حقیقی آزادی ہماری منزل ہوگی نا, اور وہ تو بھی بہت دور ہے. اس کے لیے تو ہمیں جدوجہد کرتے رہنی. اور اس کے لیے آئیڈیل سچویشن تو کبھی شاید قیامت کے بعد آئے گی, جب ہم جنت میں جائیں گے. مگر جب تک ہم لوگ ہیں, زندہ ہیں, ہم لوگوں نے آواز بھی اٹھانی ہے, اور آواز اٹھاتے وقت کیا کہتے ہیں, صبر کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, اور اپنے ایمان پہ قائم رہنا. اور اس کی منزل ہمیں ضرور ملے گی. چھوٹی چھوٹی منزلیں آہستہ آہستہ راستے میں ہمیں آتی رہیں گی, اور ہم لوگ کبھی کامیاب ہوں گے تو کبھی ناکام بھی ہوں گے. مگر مایوسی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے, اور اسی میں ہم نے اپنے ایمان کو پکڑ کے رکھنا ہے, اور انشاءاللہ ہم لوگ ضرور کامیاب بھی ہوں گے. ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف یہ کہیں کہ یار ہم لوگ ناکام ہی ہو جائیں گے تو چلیں صبر ہی کر لیں. نہیں, ہم لوگ کامیاب بھی ہوں گے, اور کامیابیوں کی بہت اچھی نویدیں, بہت اچھی خوشخبریاں بہرحال ارد گرد ہمیں ڈیلی مل بھی جاتی ہیں. کچھ نہ کچھ بیچ میں کسی ایک محاذ سے کوئی پسپا ہوتا ہے, تو کسی دوسرے محاذ پہ ہمارا کوئی ساتھی جو ہے وہ, کبھی دیکھیں یہ جو ہم لوگوں نے اتنا بڑا براڈ کیا ہے, اتنا بڑا جو عوامی جلسہ کیا ہے, چولہیں لگیں ان کی. ٹھیک ہے, اور اب لوگ اور بھی کریں گے. کتنی دفعہ انٹرنیٹ بند کریں گے؟ انٹرنیٹ بند کرنے کے باوجود بھی
4 سے 5 ملین لوگوں نے وہ جلسہ لائیو دیکھا تھا. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ اگر کھل جاتا تو پھر تو پاکستان میں کتنے عوام ہے پاکستان کی, تو کتنے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ ہے, اور کتنے لوگ, ایک بندہ انٹرنیٹ لگا کے کئی پورے خاندان بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہوتا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ اس کو کاؤنٹ کریں تو یہ تو 4-5 ملین سے کئی گنا زیادہ لوگ تھے جنہوں نے یہ تمام ابراڈ دیکھی. تو اتنا مطلب ہے پاکستان میں تو شعور آ چکا ہوا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم لوگ پرانے پاکستان میں واپس چلے جائیں گے کسی طرح, اور لوگ بھول جائیں گے, لوگوں کے شعور کے اوپر پردہ پڑ جائے گا. وہ ڈرا دھمکا کے آپ چند مہینے چند سال تو کو نکال لیں گے کسی نہ کسی طرح, مگر یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہو پائے گا. اب بھی پرانا پاکستان واپس نہیں آ سکتا. جس کامیابی کا خواب عمران خان نے ہمیں دکھایا نا, وہ کامیابی ہمیں مل چکی ہے, شعور آ چکا ہے, ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہم لوگ غلامی میں ہیں. ہم لوگ تو ابھی آج تک ان کو اپنا سر کا تاج سمجھتے تھے نا, اور ہم لوگ یہ کہتے تھے یار یہ تو بارڈرز پہ کھڑے ہیں تو ہماری حفاظت, ہم لوگ سکون سے سو ان کی وجہ سے رہے. ایسا نہیں تھا. ہمیں آج پتہ چل گیا, آج ہم لوگ اپنے اس گناہ کے اوپر اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم لوگ تو ان کے ساتھ کھڑے تھے. تو ایک جو شعور آ چکا ہے, شعور کے بعد کیسے آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, شعور آنے کے بعد تو یزید بھی مسلمان ہی مرا تھا, مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مسلمان نہیں تھا, شعور تو اس کو تھا مگر اندر سے بد کردار تھا. اسی طریقے سے کچھ لوگ بد کردار رہیں گے, آخر تک رہیں گے, مگر شعور تو ان کو آ چکا ہوگا. ان کو بھی آ چکا ہے جن کے جو ظلم کر رہے ہیں, اور ان کو جن پہ جو مظلوم ہے. اور یہ شعور اب واپس نہیں, یہ جن بوتل سے باہر نکل گیا, ابھی کسی کا باپ بھی اس کو واپس نہیں ڈال سکتا. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں. تو یہ ہماری اصل کامیابی ہے جو ہمیں مل چکی ہے, اور اگلی یہ جنگیں تو نسلوں تک چلیں گی, اور یہ تو چلتی رہیں گی انشاءاللہ. اور مایوس تو ہم ہے نہیں, ہو ہی نہیں ہمیں کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, اللہ کو ہم نے جان دینی ہے. تو کسی کے باپ میں ہمت نہیں جو ہمیں مایوس کر سکے. تو انشاءاللہ امید پہ, ایمان پہ ہم لوگ قائم رہیں گے. تو میں نے اپنی بات کی, تھوڑی لمبی ہوگی. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. فوزیہ خان کا مائک آپ کے پاس آتا ہے. اچھا, جن کی بات ہو جاتی ہے, ابھی ہمارے پاس وڈی باجی بھی آئی ہیں, تو میں ان کو ایک سیٹ دوں گا. مسٹر خان اگر آپ مائنڈ نہ کریں, آپ کی سیٹ میں وڈی باجی کو دوں گا. جی فوزیہ خان, over to you. جی جی ضرور بی ایف ٹی بھائی, میری آج ویسے بھی کچھ طبیعت گڑبڑ ہو رہی ہے, تو ضرور کوئی انشاءاللہ مسئلہ میں نہیں ہے, نیچے بگ بیٹھ کے رسپیکٹ. سنوں گا آپ کو. جی جی, جزاک بگ اللہ خیر. رسپیکٹ. جی جی, فوزیہ خان, over to you. بسم اللہ. السلام علیکم ایوری ون, سب کو سلام جی. وعلیکم السلام. جی آج میں دیکھ رہی تھی کہ جس طرح سے وہ بلوچ جو ایک جاتی کمیٹی کے جو مطلب انہوں نے ارینج کیا ایک پروٹیسٹ آ رہی ہیں وہ اسلام آباد کی طرف. جب میں نے دیکھا تھا تو وہ آ رہی تھی راستے میں اس طرح سے, تو دیکھ کے دکھ بھی ہو رہا تھا, اور بہت دکھ ہو رہا تھا کہ انہوں نے جو پکچرز اٹھائی ہوئی تھی نا, ان میں بچے بھی شامل تھے, ٹین ایج بچے, اور کسی کے والد, کسی کے دادا, اس طرح سے وہ باتیں سے انٹرویو کر رہے تھے. جب سنا تو بہت دکھ ہو رہا تھا. مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابھی جو انہوں نے بات کی نا شعور کی, تو یہ شعور آیا ہی خان صاحب کی وجہ سے. سب میں انہوں نے دیکھا خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں, تو یہ چیز جو ہے نا ان کو انسپائر کی ہے, اس چیز نے کیا. مگر یہ تو مجھے اتنا ڈیپ انفارمیشن نہیں ہے اس بارے میں, مگر یہ نامعلوم افراد سوری, یہ نامعلوم افراد جو ہے نا, وہ ہم کہتے ہیں نا یہ جو نامعلوم ہے ہمیں سب معلوم ہے, تو یہ نامعلوم افراد کے کو کبھی انہوں نے اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوئے جتنا کہ آج کل بھٹو کا کیس ہو رہا ہے, جو کہ میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے. پہلے ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے جو کہ ملک کے حالات اتنے بگڑے ہوئے, خراب ہوئے ہیں, ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. کسی کا بھائی, کسی کا باپ, ہمارے گھر اگر کوئی بیٹا ہے یا بھائی ہے, ایک دن کے لیے بھی وہ لیٹ ہو جائے, گھر میں نہ آئے, تو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. سب کچھ تو ہم کس طرح تڑپتے ہیں. تو جن لوگوں کے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں کدھر, اور کتنے عرصے کا وہ بتا رہے تھے کہ کوئی اسکول گیا تو واپس نہیں, کوئی اس طرح سے. تو یہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے. میرے خیال سے یہ آواز نہ اٹھائیں, ان کو دبانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہر ایک گھر سے, میں نے دیکھا وہ جب انٹرویو لے رہے تھے تو تقریباً ہر گھر سے وہاں سے جو ہے نا لوگ غائب ہے, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا, اس طرح کر کے انہوں نے ان لوگوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہوئی ہے
کہ یہ بولے نا، یہ مطلب جس طرح سے آج باہر وہ نکلے ہیں اس طرح سے نہ آ سکیں. میرے خیال سے یہ مجھے بہت خوشی بھی ہو رہی تھی ان سب کو دیکھ کے. مجھے پتا ہے وہ چل کے آئے ہیں وہاں سے، شاید اس جگہ کا نام میں بھول گئی ہوں، وہاں سے یہ چل کے آئے ہیں پیدل. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز میں کامیاب کرے. مگر یہ سب جو ہے نا، یہ ہمارے عامی جرنلز کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کہ ان کی آواز کو دبانے کی کوشش، مگر یہ نکلے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں. اور میں سوچ رہی تھی کہ جہاں تک ہو سکے ان کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں، کیونکہ پاکستان میں سردی بڑھ رہی ہے اس وقت. تھینک یو. بگ رسپیکٹ جی. مرتضی بھائی آپ کافی دیر سے میوٹ پہ تھے تو مائک آتا ہے. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ. ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. کوئی مسئلہ نہیں, مجھے ਭਾਈ نارمل ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, میں نے بولا تھا کوئی لینگویج میں آپ بات کرو، پاکستانی جی ساری جی لینگویجز ہے. بسم اللہ بسم اللہ. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ. ਜਿਕਨ ਲਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਯੂਸੀ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. تو ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ PTI ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਇਨਕਲਾਬੀ. ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ. ਇਨਕਲਾਬ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ. ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਕਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ. ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ. ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੀਏ. ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਨਾ ਦੇ. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਯੂਸਫ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ. ਤੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, IMF ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ. ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਕਨ ਬਾਪ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ. ਕਿਉਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ. 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲਿਆ. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1947 ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ. ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ. ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ख्वाब ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ख्वाब ਤੇ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ. ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ख्वाब ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਹਰਬਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਛੀਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਮੈਂ ਆਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ. ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡੰਡੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ.
زبردست سر، زبردست مرتضی بھائی، آپ کی جذبات کی قدر آپ ہمیشہ آیا کریں، یہ آپ کی اپنی جگہ ہے۔ اوور ٹو یو، بسم اللہ۔ اچھی باتیں کی انہوں نے ماشاء اللہ۔ مہربانی جی۔ جی ان کو دے دیں، میں بھی آ رہا ہوں۔ نو وریز۔ اچھا یہاں